Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to your KPKNers channel. Hi dears, my name is Said Anwar Sarwar and you are watching KPKNers. Dear student, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने पिछले वीडियो में नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे, लाइक कौन से सब्जेक्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में, इसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में, जीपीआई क्या होता है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है, हमने स्टडी कहाँ से करनी है, केएमयू की स्लाइड से करनी है या अपनी कॉलेज की स्लाइड, सारा कुछ हमने कवर किया नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के हवाले से उस पिछली वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखी तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या इसके अलावा आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं KPKNers पर और वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग यूनिट नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड नर्सिंग, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में यूनिट नंबर 1 के हवाले से। तो ये हमारे पास पहला स्लाइड है इस यूनिट का और इस एमसीक्यूज आते हैं कि वर्ड नर्स कहाँ से आया और इस तरह पुराने ज़माने में किस तरह केयर प्रोवाइड किया जाता था, मदर ऑफ द नर्सिंग कौन, ये सारा कुछ हमें डिस्कस करना है। आज पिछले ज़माने में तस्वर किया जाता कि जो नर्सिंग केयर है वो सिर्फ फीमेल ही प्रोवाइड कर सकती है, ना कि मैन। नर्सिंग इन द एंशिएंट टाइम, पुराने ज़माने में नर्सिंग क्या हुआ करता था इन मेडिवल एंड अर्ली मॉडर्न यूरोप। अर्ली मॉडर्न पिछले ज़माने मॉडर्न यूरोप में किस तरह नर्सिंग ने वजूद पाया था, एक ख़ास पीरियड में। कौन सी पीरियड में? ड्यूरिंग रेनेसांस पीरियड। फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, मॉडर्न नर्सिंग का शुरुआत कब हुआ और कहाँ पर हुआ, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मॉडर्न नर्सिंग बिगेन इन द 19th सेंचुरी इन जर्मनी एंड ब्रिटेन। अपने साथ नोट कीजिए कि पहले बार 19th सेंचुरी में जर्मनी और ब्रिटेन में मॉडर्न नर्सिंग का शुरुआत हुआ। क्यों 19th सेंचुरी में? बिकॉज 19th सेंचुरी से पहले वर्ल्ड वार जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड वार 2 है, इस तरह के सिविल बहुत से वॉर यूएसए में हुए, तो नर्सिंग की ज़रूरत पड़ी। नर्सिंग प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिला इन जंगों के बाद। तो व्हाट इज़ मीन बाय मॉडर्न नर्सिंग? अपने साथ नोट कीजिए मॉडर्न नर्सिंग डेफिनेशन। मॉडर्न नर्सिंग मीन्स नर्सिंग वाज ट्रांसफर फ्रॉम डोमेस्टिक ड्यूटी ऑफ केयरिंग टू रेगुलर जॉब। पहले क्या हुआ करता था कि डोमेस्टिक ड्यूटी यानी कि ऊपर लेवल पर अनहाइजेनिक और अनस्टेरिलाइज तरीके से, नॉन स्टैंडर्ड तरीके से लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता था, लोगों को केयर प्रोवाइड किया जाता था। और हमने ऑलरेडी पढ़ा कि कौन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते थे, कोई ख़ास नर्स नहीं थे। और इसको चेंज किया गया रेगुलर जॉब में, मींस नर्स को हायर किया गया, नर्स के लिए सैलरी का निकात किया गया और नर्सिंग प्रोफेशन को बहुत प्रमोशन मिला इन जंगों के बाद। तो इसका मतलब है मॉडर्न नर्सिंग। The practice has spread worldwide by about 1900. British social reformers advocated for the formation of groups of religious women to stop existing hospital in the first half of the 19th century. In 19th century के फर्स्ट हाफ में रिलीजियस वुमेन को हायर किया गया हॉस्पिटल स्टाफ के लिए। फॉर एग्जांपल बहुत से इस तरह के रिलीजियस वुमेन को वो इकट्ठा किया जो कि थोड़ा बहुत जानते थे, तो उनको भी हायर किया गया एज ए नर्स स्टाफ। नर्स हॉस्पिटल में जो काम करे उनको प्रोवाइड किया गया। तो ये कब हुआ? 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में। तो ये हमारे पास सारे चेंजेस आने लगे। आगे हमारे पास है टू इन्फ्लुएंशियल वुमेन in the field of nursing during this period were Elizabeth Frey and Florence Nightingale. Dear student, ये दोनों नाम आप लोगों ने याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिहाज से। एलिजाबेथ फ्रे एक नर्स थी जिसको हम द एंजल ऑफ प्रिजन भी कहते हैं और प्रिजन रिफॉर्मर भी कहते हैं। जो जेलों में जो सोल्जर्स थे और जेलों में जो पर्सन्स थे उनको ये केयर प्रोवाइड करती थी, ट्रीटमेंट किया करती थी, बहुत ख्याल रखती थी। और इसके अलावा इन्होंने बुक भी लिखे, इन्होंने बहुत बड़ा नाम बनाया है नर्सिंग की दुनिया में। इनके नाम पर बहुत सी नर्सिंग और कॉलेजेस बनाए गए, तो इसलिए इसको हम द एंजल ऑफ प्रिजन भी कहते हैं और एलिजाबेथ फ्रे इसका नेम है, आप लोगों ने याद रखना है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी? ये तो जाना पहचाना नाम है नर्सिंग की दुनिया में। इसको हम द लेडी विद लैम्प भी कहते हैं। वाई लेडी विद लैम्प? बिकॉज ड्यूरिंग क्रीमियन वॉर, जो क्रीमियन वॉर हुआ करती थी, भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिहाज से कि कौन सी जंग में? क्रीमियन वॉर में ये केयर प्रोवाइड करती थी लोगों को, सोल्जर को केयर प्रोवाइड करती थी, इसलिए इसको हम नर्सिंग क्वीन भी कहते हैं। और द फादर और द मदर ऑफ नर्सिंग ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी कहते हैं। ये मॉडर्न नर्सिंग के फादर और मदर भी है, क्वीन भी है और लेडी विद लैम्प भी है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है ड्यूरिंग सिविल वॉर, ड्यूरिंग क्रीमियन वॉर, और इस तरह के बहुत बड़ा नाम
انہوں نے بنائے ہیں نرسنگ کی دنیا میں، تو یہ آپ لوگوں نے ضرور یاد رکھنے ہیں۔ اوکے جی، 19 اور 20 سینچری میں، ان دی لیٹ 19 سینچری کے اختتام میں نرسنگ پروفیشنل ریپڈلی ان یو ایس اے یونائٹیڈ اسٹیٹ میں، چونکہ سول وار ہوا کرتے تھے، بہت سے جنگیں، ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 ہوا کرتے تھے، تو اس لیے یو ایس اے میں نرسنگ پروفیشن نے بہت زیادہ گرو کیا۔ وومن ہو ہیڈ سرو ایز اے نرس during the civil war realized the importance of a formal nursing education and play a crucial role in the establishing the first nursing training schools۔ تو چونکہ وومن کیئر پرووائڈ کرتی تھی ڈیورنگ سول وار کا مطلب ہوتا ہے کہ یو ایس اے کے لوگوں کے درمیان اپنی ہی بیچ میں جنگیں ہوا کرتی تھی، تو اس دوران بہت بڑا رول پلے کیا وومنز نے، تو اس لیے یہ ریکگنائز کیا گیا، یہ ضرورت پڑی کہ ایز اے نرسنگ پروفیشن کو اختیار کیا جائے، ایک فارمل ایجوکیشن میں ایک اسپیسیفک جاب بنائی جائے اور اس لیے سیلری ان کو پرووائڈ کی جائے، ایز اے پروفیشن مانا جائے، تو اس لیے نرسنگ ٹریننگ اسکول بھی بنائے گئے، کالجز بھی بنائے گئے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ہاسپٹل بگین اپ نرسنگ اسکولز that attract the women from both working class and middle class backgrounds۔ تو ہاسپٹل کو بنائے گئے اور اس طرح کے بہت سی نرسنگ اسکول کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ میں رہے جو اٹریکٹ کرے وومن کو، یعنی کہ وومن کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، چاہے وہ ورکنگ کلاس ہو یا مڈل کلاس بیک گراؤنڈ والے کوئی بھی ہو، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، لیکن اگر وہ کیئر پرووائڈ کر سکتی ہے یا ایجوکیشن کو حاصل کرنا چاہتی ہے ایز اے کیئرنگ پرووائڈر تو وہ کر سکتی ہے۔ تو ہاسپٹل کو بنائے گئے اور اس طرح سیٹ کیے گئے کہ نرسنگ اسکول اس کے ساتھ اٹیچ کیا گیا اور کمیونیکیٹ کیا گیا۔ دی فرسٹ پرماننٹ اسکول آف دی نرسنگ فاؤنڈنگ ان دی یو ایس اے، بہت امپورٹنٹ MCQs ہے۔ فرسٹ پرماننٹ اسکول آف دی نرسنگ کہاں پر بنایا گیا؟ یو ایس اے میں۔ واز دی نرس ٹریننگ اسکول، یہ ایک نرس ٹریننگ اسکول تھا جہاں پر نرس کو وومن کو ٹرین کرتا تھا۔ ایٹ دی وومن ہاسپٹل آف دی فیلاڈیلفیا، اپنے ساتھ یہ نوٹ کیجئے، یہ ایک اسٹیٹ ہے جہاں پر ایک ہاسپٹل ہے فیلاڈیلفیا میں، وہاں پر ایز اے ٹریننگ نرسنگ اسکول بنایا گیا وومن کے لیے، وچ واز اسٹیبلش ان 1872۔ پہلا نرسنگ اسکول کہاں پر بنایا گیا؟ یو ایس اے میں۔ کب بنایا گیا؟ 1972 میں۔ کہاں پر بنایا گیا؟ وومن ہاسپٹل آف دی فیلاڈیلفیا۔ یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، بہت امپورٹنٹ MCQs اس سے MCQs آتے ہیں۔ ڈیورنگ دی سیکنڈ ہاف آف دی 20th century the number of the graduate programs in the nursing grew rapidly۔ تو سیکنڈ ہاف میں 20th century میں بہت زیادہ نرسنگ میں پروموشن ہونے لگا، بیکاز لوگوں نے دلچسپی دی، لوگوں نے بہت زیادہ امپورٹنس دیا ایز اے نرسنگ۔ آگے ہمارے پاس ہے گریجویٹ نرسنگ پروگرام فوکس آن دی کلینکل اسپیشلٹی لیڈ ٹو دی بیسس فار دی ایکسپینشن آف ایڈوانس نرسنگ پریکٹس نرسنگ۔ جو گریجویٹ نرسنگ پروگرام تھے انہوں نے آفٹر گریجویشن فوکس کیا کلینکل اسپیشلٹی پر۔ فار ایگزامپل لوگوں کی ڈائگنوسس ہونے لگی اچھی طریقے سے، ان کے لیے میڈیسن پرسکرائب کرنے لگے فار دی بیس آف ایڈوانس نرسنگ پریکٹس، تاکہ نرسنگ کا جو شعبہ ہے ان کو مزید ایڈوانس کیا جائے، پروموٹ کیا جائے۔ اور یہ اپنے ساتھ نوٹ کیجئے کہ 1960 کے اینڈ میں کتنے نرسنگ اسکول تھے؟ 1343۔ یہ آپ لوگوں نے ضرور یاد رکھنا ہے یہ نمبر۔ اور کتنے نرسنگ اسٹوڈنٹ تھے اس میں؟ 1,64,545 نرسنگ اسٹوڈنٹ نے انرول کیا، اکارڈنگ ٹو کس کے مطابق؟ نیشنل اسٹوڈنٹ نرس ایسوسیشن کے مطابق، NSNA کے مطابق۔ ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ANA، امریکن نرسنگ ایسوسیشن، یہ بھی MCQs میں آتا ہے کہ ANA اسٹینڈ فار واٹ۔ تو یہ سارے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ تھے اور یہ ہمارے پاس نرسنگ اسکول تھے، تو آپ لوگوں نے اس کو ضرور یاد رکھنا ہے۔ یہ ہمارے پاس کنٹینیو ہے نرسنگ ان اسلام۔ What is mean by nursing in Islam؟ اسلام میں نرسنگ کی کیا اہمیت ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے نرسنگ کے بارے میں؟ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ The Muslim religion has a similar tradition of service to other in the name of the God۔ چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایز اے مسلم ہمارے دلوں میں یہ جذبہ ہے کہ ہم نے دوسروں لوگوں کا خیال رکھنا ہے، ہمارے زبان سے بھی ہمارے ہاتھ سے بھی دوسرا مسلمان دوسرا بھائی بچا رہے۔ جیسے کہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری دنیا کی جان بچائی۔ تو ہم تو ایز اے مسلم نرس کے بارے میں بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں کہ ہم دوسروں کو کیئر پرووائڈ کرے، دوسرے لوگوں کا خیال رکھے۔ رفیدہ الاسلامیہ who care for the sick
and injured is considered the mother of nursing in the Mid Eastern Muslim countries. اپنے ساتھ نوٹ کیجئے بہت امپورٹنٹ ایمسکیوز ہے کہ رفیدہ الاسلمیہ یا جن کو ہم رفیدہ بنت سعد بھی کہتے ہیں فرسٹ نرس تھی اسلامک دنیا میں جنہوں نے بہت زیادہ کیئر پرووائڈ کیا تھا ڈیورنگ وار. جب جنگ ہوا کرتی تھی پروفیٹ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو رفیدہ الاسلمی اور رفیدہ بن سعد نے اس دوران بہت زیادہ ٹریٹمنٹ بہت زیادہ کیئر پرووائڈ کیا تھا. تو اس لیے اس کو دی مدر آف نرسنگ ان مسلم کنٹریز بھی کہتے ہیں. یا اکارڈنگ ٹو ویکیپیڈیا رفیدہ الاسلمی از اے فرسٹ نرس ان دی ورلڈ. یہ دنیا میں پہلی نرس تھی جنہوں نے کیئر پرووائڈ کیا تھا زخمی سولجرز کو. یہ اپنے ساتھ نوٹ کیجئے بہت امپورٹنٹ ایمسکیوز ہے. شی ٹرین وومن اینڈ ینگ گرلز ان دی آرٹ آف دی نرسنگ. اے نرس از دی سک اینڈ وانڈنگ ڈیورنگ دی ٹائمز آف ورلڈ. تو ڈیورنگ ورلڈ جو لڑائی جو ہوا کرتی تھی تو اس دوران انہوں نے نہ صرف کیئر پرووائڈ کیا بلکہ انہوں نے ٹرین بھی کیا دوسری لڑکیوں کو اور اس طرح ینگ گرلز کو تاکہ وہ بھی اچھی طریقے سے زخمیوں کو یا جو ایل پرسن ان کا خیال رکھا جائے. تو اس بہت امپورٹنٹ ایمسکیوز ہے. اس ایمسکیوز آتا ہے The duties of the nurses in the time of war were to provide water for the sick and wounded, tend to their injuries, give medicine as needed, provide comfort measures and transport the dead back to Medina. تو ڈیورنگ ڈیوٹی وہ کیا کرتی تھی زخمی لوگوں کو واٹر پرووائڈ کرنا یا انجر پرسن کی مرہم پٹی کرنا یا اس کے علاوہ اگر میڈیسن کی ضرورت ہوتی تو میڈیسن دینا یا اس کے علاوہ کمفرٹ دینا یا جو ڈیڈ باڈی تھی ان کو واپس مدینہ پہنچانا. یہ ساری ڈیوٹی پرفارم کرتی تھی وہ نرسز. In the following years, writings of the Hippocrates and Galen were translated to Arabic. انہوں نے کیا کیا کہ بہت ان سالوں کے دوران ہیپوکریٹ اینڈ گیلن کی جو بک تھی جو ریٹن فارم دی میڈیسن کے حوالے سے ان کو ٹرانسلیٹ کیا عربک میں تاکہ وہ نرسز تاکہ وہ گرلز اچھی طریقے سے سمجھ سکے اور ان کیئر کو اچھی طریقے سے پرووائڈ کرے میڈیسن کی شکل میں جڑی بوٹیوں کو اچھی طریقے سے استعمال کرنے میں. نرسنگ واز امپروو الانگ سائڈ میڈیسن ڈیورنگ دی مسلم امپائر. مسلم کی دنیا میں میڈیسن کا یوز بہت اچھی طریقے سے ہونے لگا. ہاسپٹل ور بولڈ اینڈ ایکسٹینسو میڈینا واز بولڈ. اس طرح کے بہت سے ہاسپٹل بنائے گئے ٹریننگ آرگنائزیشن بنائے گئے تاکہ مزید نرسنگ پروفیشن کو یا مزید جو کیئر پرووائڈ کرتی ہیں نرسز وہ امپروو ہو جائے پروموٹ ہو سکے. یہ ہمارے پاس ہے رفیدہ الاسلامیہ اور رفیدہ بنت سعد. چونکہ یہ فرسٹ فیمیل تھی نہ صرف اسلامی کی دنیا میں بلکہ آل اوور دی ورلڈ جنہوں نے فرسٹ ایز اے نرس کام کیا سولجر کے لیے. تو تھوڑا سا بریفلی ٹچ دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا ایفرٹس کیے انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا نرسنگ کی دنیا میں. شی ڈیوائز دی فرسٹ نرسنگ کوڈ آف کنڈکٹ اینڈ ایتھکس بیسڈ آن اسلام. انہوں نے اسلام کے بیس پر پہلی بار نرسنگ کی دنیا میں کوڈ آف کنڈکٹ بنائے. کوڈ آف کنڈکٹ مینس کنڈکٹ کا مطلب ہے انہوں نے ایک خاص پرمیٹ بنایا کہ کس طرح پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا ہے کس طرح اس کو کیئر پرووائڈ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ کوڈ آف ایتھکس بھی انہوں نے بنائے اسلام کے بیس پر. ایتھکس مینز کریکٹرز یعنی کہ آپ کو پیشنٹ کے پرائیویسی کا خیال رکھنا ہے کانفیڈینشیلٹی کا خیال رکھنا ہے. یہ بعد میں پھر مزید موڈیفائی کی گئی. اکارڈنگ ٹو ANA امریکن نرسنگ ایسوسیشن دیر آر ٹوٹل 9 کوڈز ان دی نرسنگ. تو اس طرح پھر اس کے بعد مزید موڈیفائی کیا گیا لیکن انہوں نے پہلی بار کوڈ آف کنڈکٹ بنائے اور اس طرح کوڈ آف ایتھکس بنائے اسلام کے بیس پر کہ کس طرح نرس کو پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا ہے کس طرح کیئر پرووائڈ کرنا ہے. بس صرف کیئر نہیں پرووائڈ کرنا بلکہ ان کے ساتھ ایک اچھی کریکٹر کے ساتھ ایتھکس کے ساتھ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے. تو یہ پہلی بار کس نے کیا رفیدہ الاسلامیہ نے یہ کورس بنائے. شی اسٹیبلش دی کلینکس ان دی ماسک. چونکہ اس وقت ماسک ہوا کرتے تھے مسجد ہوا کرتے تھے تو اس دوران انہوں نے وہاں پر کلینک بنائے وہاں پر پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا سٹارٹ کیا ڈیورنگ ورلڈ. شی از دی فاؤنڈر آف دی فرسٹ اسکول آف نرسنگ فار دی وومنز. تو اکارڈنگ ٹو ویکیپیڈیا یہ پہلی فیمیل ہے جنہوں نے ایز اے نرس رول پلے کیا جنگوں میں یا یہ پہلی فیمیل ہے جنہوں نے پہلا اسکول بنایا کن کے لیے وومنس کے لیے. تو یہ دونوں MCQs امپورٹنٹ ہیں اپنے ساتھ نوٹ کیجئے. اوکے جی ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ
ہر کریکٹرسٹک ان کی کریکٹرسٹک خصوصیات کریکٹر کیا تھے. کائنڈ ایک رحم دل انسان تھی. ایمپتھیٹک ایک دل میں رحم رکھنے والی انسان تھی. اپنے آپ کو پیشنٹ کی جگہ رکھ کے پیشنٹ کا خیال رکھتی ہے. ایمپیتھنگ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی اور کی جگہ اپنے آپ کو تصور کرے. اے کیپیبل لیڈر اینڈ آرگنائزر، وہ ایک ایز اے لیڈر تھی، دوسری نرس کو بھی ٹرین کیا کرتی تھی اور ایک آرگنائزر تھی، اچھی طریقے سے پیشنٹ کو آرگنائز کرتی یا ایز اے ٹیم ورک کرتی کیئر کو پرووائڈ کرنے کے لیے پیشنٹ کو. ایبل ٹو موبلائز ادرز، نرس کو موٹیویٹ کرتی دوسری فیمیلز کو اسلام کے بیس پر، ان میں جذبہ پیدا کرتی. کلینکل اینڈ ٹریننگ اسکل، اس میں ایک کلینکل اینڈ ٹریننگ اسکلس تھے، تو اس لیے وہ ایک لیڈر بھی بن گئی اور دوسروں کو اپنی خدمات بھی پرووائڈ کرتی ڈیورنگ وار. Did not confine her nursing to the clinical situation and went out in the community. انہوں نے صرف اپنی خدمات کو کلینک تک محدود نہیں رکھا کہ جو بھی کلینک میں آتا ان کا خیال رکھا جاتا یا ٹریٹمنٹ کیا جاتا، نہیں، بلکہ وہ کمیونٹی میں جا کے وزٹ کرتی اور لوگوں کو کیئر پرووائڈ کرتی، یا کسی کو اگر کوئی تکلیف ہوتا تو وہاں پر جا کے کمیونٹی میں وزٹ کرتی. تو اس لیے آج بھی کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کو پڑھایا جا رہا ہے ایز اے کمپلسری سبجیکٹ نرسنگ میں. تو یہ سٹارٹ سے انہوں نے ایک ایز اے کمیونٹی وزٹر کام کیا لوگوں کے لیے. اوکے جی، ہمارے پاس ہے فلورس نائٹ اینگل. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس سے MCQs آتے ہیں کہ فلورس نائٹ اینگل از آلسو نون ایز ڈیش دی لیڈی ود لیمپ، بیکاز یہ اکثر اپنے ایک لیمپ کے ساتھ وزٹ کرتی سولجر کو کیئر پرووائڈ کرنے کے لیے، تو اس لیے ان کو خطاب کیا گیا دی لیڈی ود لیمپ. اور ان کو دی فادر اور دی مدر آف ماڈرن نرسنگ بھی کہتے ہیں، بیکاز انہوں نے ماڈرن نرسنگ میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے. آج جو ہم ایز اے نرسنگ ایز اے پروفیشنل لے رہے، یہ ان میں جو بڑا ہاتھ ہے فلورس نائٹ اینگل کا ہے، تو اس لیے ان کو ہم دی کوئین آف دی نرسنگ بھی کہتے ہیں اور دی مدر آف ماڈرن نرسنگ بھی کہتے ہیں. تو یہ اپنے ساتھ نوٹ کیجئے. اس کے علاوہ اس کا میں چھوٹا سا انٹروڈکشن دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ایک رچ خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور انہوں نے بغیر اپنی ذات نسل کو دیکھتے ہوئے وہ جرمنی اور آل اوور دی ورلڈ یورپ میں وزٹ کیا، دوسرے لوگوں کو کیئر پرووائڈ کیا. لیکن یہ تب فیمس ہوئی جب کریمین وار 1854 میں ایک جنگ ہوتا ہے اور اس دوران انہوں نے بہت بڑے خدمات دیے، بہت زیادہ انہوں نے خدمات کیے سولجرز کے. تو اس لیے آج فلورس نائٹ اینگل کو دی مدر آف نرسنگ کہا جاتا ہے. شی واز بورن in 1820 and died in 1910. تو یہ بھی اپنے ساتھ نوٹ کیجیے، MCQs کی لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے. 1820 میں اس کی پیدائش ہوتی ہے اور 1910 میں اس کی فوت ہوتی ہے. بورن ان اٹلی، کہاں پر پیدا ہوئی؟ اٹلی میں. ٹو ویلدی انگلش پیرنٹس، ایک رچ خاندان سے تعلق رکھتی تھی. فرسٹریٹڈ بائی دی لیک آف دی آپشنس فار دی وومن آف ہر سوشل بیک گراؤنڈ. تو انہوں نے یہ فیل کیا اور یہ تنگ آ گئی کہ کیوں دوسری عورتوں کو یا فیمیلز کو حقوق نہیں پرووائڈ کیے جاتے، یا کیوں وہ جاب پرووائڈ نہیں کر سکتی. تو اس لیے انہوں نے اپنے گھر اور فیملی کو چھوڑا اور انہوں نے وزٹ کیا آل اوور دی ورلڈ اور یورپ میں. پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈیفائڈ پیرنٹس اینڈ سوسائٹی اینڈ ٹریول ٹو دی جرمنی اینڈ تھرو آؤٹ دی یورپ ٹو ٹرین ایز اے نرس. انہوں نے کیا کیا؟ اپنی ذات نسل کو نہیں دیکھا بلکہ انہوں نے وزٹ کیا جرمنی میں اور آل اوور دی ورلڈ میں، یورپ میں، اور انہوں نے اپنے آپ کو ٹرین کیا ایز اے نرس. ہر بگ اپرچونٹی کیم وین کریمین وار بروک آؤٹ ان 1854. تو 1854 میں ایک جنگ ہوتا ہے جس کو ہم کریمین وار کہتے ہیں. اس دوران انہوں نے بہت بڑی خدمات دیے، سولجر کا بہت بڑا خیال رکھا. ان کی وجہ سے 40% جو لوگ مر رہے تھے، ان کی وجہ سے 40% سے 2% میں جو ڈیتھ ریشو ہے وہ آ گیا. تو یہ کس کی خدمات تھے؟ فلورس نائٹ اینگل کے. ہمارے ساتھ کنٹینیو ہے فلورس نائٹ اینگل ڈیورنگ کریمین وار. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے کہ کریمین کی جنگ کب ہوئی تھی، کن کے درمیان ہوئی ہے. اس کے علاوہ فلورس نائٹ اینگل نے کتنے نرس کے ساتھ مل کر کون سے سولجر کو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کیا جس کی وجہ سے کتنا ڈیتھ ریشو ڈیکریز ہوا. تو یہ سارے کوشچنز ہم نے کلیئر کرنے ہیں. اس سلائڈ میں پلیز اپنے ساتھ کاپی اور پین اٹھائیے، جو بھی میں امپورٹنٹ پوائنٹ اور سائڈ دی سلائڈ بتاتا ہوں اپنے ساتھ نوٹ کیجیے. کریمین وار یہ جنگ سٹارٹ ہوتی ہے 1853 میں اور ختم ہوتی ہے 1856 میں. پہلے تو یہ MCQs اپنے ساتھ نوٹ کیجیے، کن کے درمیان؟ رشین امپائر اینڈ اوٹومن کے درمیان. پھر ریوائز کرتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹ، اپنے ساتھ نوٹ کیجیے. یہ جنگ سٹارٹ ہوتی ہے 1853 میں اور ختم ہوتی ہے 1856 میں.
کن کے درمیان؟ رشین امپائر اینڈ آٹومن امپائر کے درمیان. تو اس دوران سولجر بھی زخمی ہوا کرتے تھے اور ان کو کیئر پرووائڈ کرنا بہت ضروری تھا. تو اس لیے فلورنس نائٹ اینگل آٹومن یعنی کہ برٹش سائڈ کی طرف جاتی ہے اور وہاں کے جو زخمی سولجر وانڈیڈ سولجرز ہوتے ہیں ان کو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. کتنی نرس کے ساتھ مل کر؟ 38 ٹرین نرس کے ساتھ مل کر وہ ٹریٹمنٹ اور کیئر پرووائڈ کرتی ہے برٹش سولجرز کو. اوکے جی. اس کے علاوہ جب وقت کے ساتھ ساتھ جب سیکرٹری آف وار جو ہوتا ہے وہ نوٹ کرتا ہے کہ فلورنس نائٹ اینگل اور ان کا جو ٹیم ہے 38 ٹرین نرس وہ بہت اچھی طریقے سے کام کر رہی ہے، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ پلیز ٹرکی میں جو ہاسپٹل ہے سیکرٹری جو ہاسپٹل ہے وہاں پر آپ انچارج رہے. پھر اس کے بعد وہ انچارج ہوتی ہے. نائٹ اینگل شوڈ اپ وتھ 38 ٹرین نرسز اینڈ فیس اے ڈیتھ ریٹ آف 40%. تو جب وہاں پر انہوں نے چارج لیا 38 ٹرینرز کے ساتھ تو ڈیتھ ریشو کتنا تھا؟ 40%. یہ بہت امپورٹنٹ ایکسکیوز ہے. پھر بعد میں جب وہ بہت سے ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتی ہے، کیئر پرووائڈ کرتی ہے اپنی ٹیم کے ساتھ، تو یہ ڈیتھ ریشو ڈیکریز ہوتا ہے 2% میں. تو یہ بہت بڑا ڈیتھ ریشو تھا 40% اور یہ بہت کم ہوا 2% میں. تو یہ سارے ایکسکیوز امپورٹنٹ، پلیز اپنے ساتھ نوٹ کیجئے. کس وجہ سے ڈیکریز کیا، کیا انہوں نے کیا رول پلے کیا، کس طرح انہوں نے ٹریٹمنٹ پرووائڈ کیا، یہ سارا کچھ ہم انشاءاللہ آگے پڑھ کر ڈسکس کرنے والے ہیں. لیکن تھوڑا سا یہاں پر ہینڈ دینا چاہوں کہ انہوں نے کیا کیا. جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، جو سولجر کا انوائرمنٹ ہوتا ہے آس پاس، ان کو کیا کیا؟ سینیٹائز کیا، کلین کیا، صاف کیا، اچھا خوراک، اچھا فوڈ پرووائڈ کرنے لگے. تو اس طرح یہ ڈیتھ ریشو ڈیکریز ہوا. انشاءاللہ ہم آگے جا کر اس پر ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں. اوکے جی. فلورنس نائٹ اینگل فاؤنڈ دیٹ conditions in the military hospital were abominable. فلورنس نائٹ اینگل نے فیل کیا، ایکسپیرینس کیا کہ ملٹری ہاسپٹل کی کنڈیشنز بہت خراب ہیں. انوائرمنٹل کنڈیشنز لائک دی ایبسنس آف سیورز، کوئی سیورز نہیں تھے، گندا پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، لانڈری فیسلٹیز نہیں تھے، لیک آف سپلائز، دی پور فوڈ اینڈ ڈس آرگنائز میڈیکل سروسز، نان ہائیجینک فوڈ، نان ہائیجینک واٹرز. اس طرح جو ڈیتھ ریشو تھا امونگ دی وانڈیڈ سولجرز 15% تھا. ان نان ہائیجینک انوائرمنٹ کی وجہ سے جو ڈیتھ ریشو تھا وانڈیڈ سولجرز میں وہ صرف 50% تھا. اور یہ جو 40% جو اوور آل ریشو تھا وہ کتنا تھا؟ کن کے درمیان؟ سارے اوور آل سولجر میں. لیکن اس 40% میں پھر 50% وانڈیڈ سولجر میں تھا اور پھر یہ ڈیکریز ہو کر 2% میں آتا ہے. تو جب یہ انوائرمنٹ کو ہائیجینک اور کلین کرتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ڈیتھ ریشو ہے وہ بہت زیادہ ڈیکریز ہو جاتا ہے. اوکے جی. فلورنس نائٹ اینگل اکامپلشمنٹ. فلورنس نائٹ اینگل نے کیا پریکٹیکلی اقدامات کیے؟ شی اسٹیبلش دی کلینلنس اینڈ سینیٹیشن رولز. انہوں نے رولز بنائے. فار ایگزامپلز کلینلنس کے لیے اقدامات کیے، لائک انہوں نے ونڈوز بنائے رومز میں، وہاں پر رومز کو بالکل صاف کیا وانڈیڈ سولجر کے لیے، ان کو بلینکٹ پرووائڈ کیے، ان کے لیے بالکل ہائیجینک فوڈ، پیور واٹر پرووائڈ کیا. تو یہ سارے انہوں نے پریکٹیکلی اقدامات کیے ان کو انوائرمنٹ کو اچھی طریقے سے یوٹیلائز کرنے کے لیے. پیشنٹ ریسیو اسپیشل ڈائٹس اینڈ پلینٹی آف فوڈ. پیشنٹ جو وہاں پر جو وانڈیڈ سولجر ہوا کرتے تھے ان کے لیے اسپیشل ڈائٹ پلینٹی فوڈ کا استعمال کیا جاتا، بالکل ہائیجینک سافٹ فوڈ کا استعمال کیا جاتا تھا تاکہ ان کو کوئی نگلنے میں کوئی تکلیف نہ ہو. اور اچھا سا پلین بنایا فوڈ کو پرووائڈ کرنے کے لیے. امپروو واٹر سپلائی، بالکل ہائیجینک واٹر کو پیوریفائی کیا گیا اور اس کے بعد پھر سولجر کو پرووائڈ کرنے لگے. پیشنٹ ریسیو پراپر نرسنگ کیئر، پراپر نرسنگ کیئر کو پرووائڈ کرنے لگا وہاں پر. تو میڈیکل سروسز کو کیا کیا؟ ڈس آرگنائز سے لے کر آرگنائز میں. تو پھر یہ ساری چیزیں آرگنائز طریقے سے ان کو پرووائڈ کرنے لگی تو پھر ڈیتھ ریشو بہت کم ہوا. فلورنس نائٹ اینگل established a reputation which allow her to improve nursing standard at home. تو فلورنس نائٹ اینگل نے کریمین وار میں بہت بڑا رول پلے کیا. پھر اس کے بعد وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر انوائرمنٹ کے بارے میں یا ان کو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرنے میں وہ کاؤنسلنگ کرتی، لوگوں کو ایجوکیٹ کرتی. اس کے علاوہ فلورنس نائٹ اینگل اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ about the role of the nurses and their need for long life education are still quoted widely today. تو چونکہ فلورنس نائٹ اینگل ہمارے لیے ایک کیا ہے، ایک مثال ہے کریمین وار میں، تو اس لیے آج بھی ان کی جو بکس ہے، اسٹیٹمنٹ ہے، وہ آج بھی زندہ ہے بہت سی نرسز کے درمیان، سارے نرسز کے درمیان. فار ایگزامپل ایک اسٹیٹمنٹ ہے ان کے بک سے کہ ایوری نرس ڈیوٹی ٹو بی کیئرفل
to wash her hand very frequently during daytime. तो दिन के दौरान या ड्यूटी के दौरान नर्स को चाहिए कि वो बार बार अपने हाथ को धोए ताकि कोई भी जर्म ना रहे उनके हाथ पर। तो ये छोटा सा स्टेटमेंट था उनकी बुक से, मैंने आप लोगों के लिए कोट किया। ओके जी। एस्टेब्लिश नर्सिंग स्कूल एट एस.टी. थॉमस हॉस्पिटल लंदन, इन्होंने स्कूल बनाए। फॉर एग्जांपल एक स्कूल है थॉमस हॉस्पिटल लंदन में, अपने साथ ही नोट कीजिए कि हॉस्पिटल किसने एस्टेब्लिश किया है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। बाय 1887 हैड हर नर्सेज वर्किंग इन 6 कंट्री एंड यूएसए। 1887 से बहुत ज़्यादा नर्सेज, उनके ट्रेन की हुई नर्सेज 6 कंट्रीज़ में काम कर रही है और यूएसए में, और आज भी उनके बुक से थ्योरी से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं एज अ नर्स। ओके जी। डेवलप बेसिक फिलोसफी द प्रोफेशन नर्सिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स। उन्होंने एक बहुत बड़ा नाम दिया नर्सिंग को। फॉर एग्जांपल इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी है, बहुत सी, इनको एज अ फर्स्ट थ्योरिस्ट भी कहा जाता है बिकॉज इन्होंने, ये पहली नर्स है कि इन्होंने थ्योरी इस्टेब्लिश की, डेवलप की नर्सिंग की दुनिया में। और इस तरह बहुत सी चीज़ें की जो कि एक नर्सिंग प्रोफेशन को डिफरेंट किया एक एज अ न्यू प्रोफेशन में। शी वॉज अ नर्स, वो एक नर्स थी, एक फिलोसफर्स थी, वो बाइबल से कोट उठाती या लोगों को स्पिरिचुअली भी गाइड करती, काउंसलिंग करती कि किस तरह वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों में, या एज अ ड्यूटी एज अ नर्स आप किस तरह ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। एक स्टेटिस्टिशियन भी थी। फॉर एग्जांपल वो डेटा को भी कलेक्ट करती कि कितने लोगों को हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया या एक डिजीज़ लोगों में कितना स्प्रेड हुआ है। तो वो फर्स्ट स्टेटिस्टिशियन भी थी, एज अ नर्स, हिस्टोरियन भी थी, पॉलिटिशियन भी थी, एंड मोर, बहुत सी बुक भी लिखे। तो ये सारे हमारे पास इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। टुडे शी इज कंसिडर द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग। ये एक्सक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फाउंडर है ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग। इसके अलावा मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, प्लीज़ अपने साथ नोट कीजिए कि इन्होंने एक थ्योरी डेवलप की, इन्वायरमेंटल थ्योरी, जो कि बहुत बड़ी थ्योरी थी 1859 में, और इसलिए इसको फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट भी कहा जाता है। अपने साथ नोट कीजिए। और इन्होंने बुक लिखी नोट्स ऑन नर्सिंग 1860 में, और फिर इसी बुक में इन्होंने एनवायरमेंटल थ्योरी को भी फिर क्या किया, वो किया इस्टेब्लिश किया, व्हाट इज़ एंड व्हाट इज़ नॉट। ये इस बुक का नाम है, व्हाट इट इज़ एंड व्हाट इट इज़ नॉट। अपने साथ नोट कीजिए। इन्होंने बुक लिखा नोट्स ऑन नर्सिंग जिसका नाम था व्हाट इट इज़ व्हाट इट इज़ नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने एनवायरमेंटल थ्योरी में 5 फैक्टर्स को डिस्कस किया। ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? नंबर 1 फ्रेश एयर होना चाहिए। नंबर 1 प्योर वाटर होना चाहिए। एंड थर्ड वन इफेक्टिव ड्रेनेज होना चाहिए ताकि गंदा पानी निकाले। और इसके अलावा क्लीनलीनेस होना चाहिए। और इसके अलावा लास्ट में 5 नंबर लाइट होना चाहिए किसी के घर में। तो ये सारे 5 पॉइंट्स थे, 5 फैक्टर्स थे एनवायरमेंटल थ्योरी में। इन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया और डिस्कस किए। तो फिर मैं रिवाइज करता हूँ कि इनका एक बुक है नोट्स ऑन नर्सिंग जिसका नाम है व्हाट इट इज़ नॉट। और इन्होंने एक थ्योरी को इस्टेब्लिश किया और इसलिए इसको फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट भी कहा जाता है। और 12 मई इनकी याद में मनाया जाता है क्योंकि ये पैदा हुई थी 12 मई 1820 में इसका बर्थ हुआ था और 1910 में इसकी डेथ हुई है। तो ये अपने साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, इंशाल्लाह ये एमसीक्यू ज़रूर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने वाटर बोर्न डिजीज़ को प्रिवेंट किया, फूड बोर्न डिजीज़ को प्रिवेंट किया। वाटर बोर्न का मतलब क्या? अगर वाटर नॉन हाइजीनिक होगा तो इसकी वजह से डिजीज़ लाइक डायरिया, टाइफाइड फीवर और इसके अलावा इकोलाई इन्फेक्शंस। और फूड बोर्न में जो खुराक की वजह से जो डिजीज़ ट्रांसफ़र होते हैं या लगते हैं उनको क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस ए, इसको सल्मोनेला टाइफी, बोटुलिज्म जो एक नर्वस डिसऑर्डर है जिसकी वजह से मसल्स डिस्टर्ब होते हैं, बोटुलिज्म उसको कहते हैं। तो ये सारे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और सर स्लाइड मैंने आपको बताए, डिस्कस किए, बहुत इंपॉर्टेंट थे। ओके जी, आगे हमारे पास है नर्सिंग डेफिनेशंस बाय स्कॉलर्स।